صحابہ استاد کے سامنے سانس تک روک لیتے تھے۔ ادب کا یہ عالم کے بیٹھنے کا انداز بھی سیکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے استاد کے سامنے ادب بھی علم ہے۔ آج کے شاگرد کو علم ملتا ہے لیکن اثر نہیں، استاد ملتا ہے مگر تعلق نہیں، ڈگری ملتی ہے مگر دعا نہیں۔ یہی ہماری محرومی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سلسلے کا تعلق بھی پچھلے سلسلوں کے ساتھ، یعنی آج کی ایپیسوڈ بھی اسی سیریز کا حصہ۔ آج کے سلسلے کا عنوان شاگرد کی حقیقت اور ادب، تربیت صحابہ سے سبق۔ اس پر وقت ضائع کیے بغیر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ آپ جانتے ہیں صفا کا مدرسہ تھا، اور اس کے شاگرد وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کاغذوں پر نہیں دلوں پر علم لکھا، انہوں نے امتحان میں نہیں عمل میں کامیابی حاصل کی۔ وہ شاگرد تھے مگر ایسے شاگرد جن کی تربیت نے دنیا بدل دی۔ شاگرد ہونا صرف کلاس میں بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ یہ طلب کی سچی کیفیت کا نام ہے۔ طلب یعنی وہ پیاس، وہ اخلاص، وہ ادب جو علم کو نور بنا دیتا ہے۔ آج شاگرد کتابیں تو اٹھاتا ہے مگر نیت نہیں، الفاظ یاد کرتا ہے مگر عمل نہیں، استاد کو سلام کرتا ہے مگر دل سے نہیں۔ حالانکہ علم کبھی بدتمیز دل میں نہیں ٹھہرتا۔ ادب وہ دروازہ ہے جس سے گزرے بغیر کوئی علم کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ادب سکھایا جب فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں بلکہ علم اور استاد کا ادب بھی سکھاتا ہے۔ جب آواز بلند کرنا منع ہوا تو سوچو بدگمانی، بحث، ضد اور طنز ان کا کیا مقام ہوگا۔ صحابہ استاد کے سامنے سانس تک روک لیتے تھے۔ ادب کا یہ عالم کے بیٹھنے کا انداز بھی سیکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے استاد کے سامنے ادب بھی علم ہے۔ آج کے شاگرد کو علم ملتا ہے لیکن اثر نہیں، استاد ملتا ہے مگر تعلق نہیں، ڈگری ملتی ہے مگر دعا نہیں۔ یہی ہماری محرومی ہے۔ کچھ طلباء کرام سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، اے طالب علم، یاد رکھ استاد سے ادب کے بغیر لیا ہوا علم دل کو روشنی نہیں دیتا بلکہ تکبر پیدا کرتا ہے، اور ادب کے ساتھ لیا ہوا ایک جملہ پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ شاگرد کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ وہ کتنا جانتا ہے بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کے فیض سے کتنا بدل گیا۔ اختتام دعا اور امید کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آؤ ہم بھی اپنے تعلق علم کو تعلق ادب بنائیں، استاد کے احترام کو دوبارہ زندہ کریں، علم کی خدمت کو عبادت سمجھیں
اور اپنی طلب کو خلوص میں ڈھالیں، تب ہی ہماری درسگاہیں صحابہ کے مدرسے کی خوشبو پائیں گی۔ ادب علم کا زیور نہیں بلکہ اس کا دروازہ ہے، اور جو ادب میں داخل ہو جائے وہی علم میں کامیاب ہوتا ہے۔ شاگرد اگر ادب سیکھ لے تو وہ صرف پڑھا لکھا نہیں بنتا، امت کا چراغ بن جاتا ہے۔